سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھیں. یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، مفتیان اکرام کی بھی ذمہ داری ہے، فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی بھی ذمہ داری ہے، صانعین کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلامیات کے شعبے میں اس کو شامل کریں. ابھی تک تو ہم صرف بچوں کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ جاؤ اچھا اور سستا لے کے آؤ. نہیں، سلوگن ہونا چاہیے کہ آپ سستا اچھا حلال لے کر آؤ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے جو کھانے پینے کے حوالے سے احکامات عطا فرمائے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی وہی حکم دیا، مومنین کو بھی حکم دیا، اور انبیاء اور رسل کو بھی حکم دیا. اور وہ حکم ہے کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا. تو حلال نہ صرف یہ کہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، حلال کا کھانا، حلال کی تلاش، بلکہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فکر کرے کہ عوام الناس حلال کھائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ حلال کیوں کھانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ غذا جس طریقے سے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اور اگر اس خون میں فساد آ جائے تو جسم میں پھوڑوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، حرام جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے حلال حرام کا بھی اثر ہوتا ہے. کہ اگر خدا نخواستہ کھانے پینے میں، آمدنیوں میں اگر حرام داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ حرام عبادات کی عدم قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. عبادات قبول نہیں ہوتی، اور نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اور پھر یہ کہ یہ حرام جب آتا ہے تو یہ حرام کسی کو راس نہیں آتا ہے. حرام ایک تو یہ کہ انسان کو خود بھی راس نہیں آتا. یہ یا تو ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حرام جو ہے نا، یہ یا تو تھانوں کی نظر ہوتا ہے، یا ڈاکٹروں کی نظر ہوتا ہے، یا وکیلوں کی نظر ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے. دنیا کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے؟ دنیا میں عبادات کی عدم قبولیت ہے، اور دنیا کے اندر اولاد کی نافرمانی ہے، بہت سارے مسائل انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، بے برکتی ہے، پریشانی ہے. تو کمائیوں کے اندر حرام حلال کا لحاظ رکھنا، اسی طرح غذا میں حلال حرام کا لحاظ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے حلال. نہیں، مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے حلال کی تلاش. ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن خاص طور پہ وہ چیزیں جو غیر مسلم ممالک سے درآمد کی جا رہی ہیں، استعمال کی جا رہی ہیں، اور ان میں بھی بالخصوص گوشت، کہ اگر کوئی غیر مسلم ممالک سے آیا ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں، چاہے وہ کتنی ہی معروف معتبر فرینچائزیز ہوں. لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ امپورٹڈ میٹ ہے، یہ درآمد کیا گیا ہے، ایک غیر مسلم ملک سے کیا گیا ہے، تو ہم پوچھیں اس سے، کیونکہ ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہوگا. یہ دنیا طلب و رسد پہ چلتی ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، آپ پوچھیں گے نہیں، تو وہ کیوں اس حلال کو حاصل کرنے کی فکر کرے گی؟ وہ فرینچائزی، وہ تو غیر مسلم ہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، حلال کی ترویج کرنی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھیں. یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، مفتیان اکرام کی بھی ذمہ داری ہے، فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی بھی ذمہ داری ہے، صانعین کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلامیات کے شعبے میں اس کو شامل کریں. میرے بچے کو، میرے طالب علم کو حلال حرام کی فکر ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو بیسک حرام انگریڈینٹس کے بارے میں پتہ ہو، ان اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھا ہو کہ اگر یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ اب یہ نہیں خریدیں گے، ہم یہ چیز استعمال نہیں کریں گے. اس کی فکر میں لگ جائے.
بچپن سے اگر یہ فریم ورک ڈیولپ ہو جاتا ہے اس بچے کے ذہن میں کہ مجھے حلال کی فکر کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، اب وہ معاشرے میں کہیں بھی جا کے بیٹھے گا تو وہ اس کی فکر کر رہا ہوگا، وہ اپنی غذا میں اس کا اہتمام کرے گا، کمانے میں، خرچ کرنے میں اس کا اہتمام کرے گا، بچوں کی تربیت میں اس کا اہتمام کرے گا۔ تو ہمیں اس کا، ماں باپ اگر ہمیں ہیں تو ہم ابھی تک تو ہم صرف بچوں کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ جاؤ اچھا اور سستا لے کے آؤ، نہیں، سلوگن ہونا چاہیے کہ آپ سستا اچھا حلال لے کر آؤ۔ ابھی تک ہم نے بچے کو یہ نہیں بتایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا مطلب کہ خدا نخواستہ کوئی بازار میں حرام بک رہا ہے، نہیں، لیکن بازار میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں۔ اگرچہ ریاست الحمدللہ اب اس پہ کچھ نہ کچھ قوانین نافذ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قانونی سطح پہ یہ قانون بن چکا ہے کہ جو چیز درآمد کی جائیں گی وہ حلال ہوں گی، حرام چیز کی درآمد جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، طلباء کو سکھانا ہوگا کہ بھائی حلال حرام کی پہچان رکھیں، حلال کی فکر کریں، خریدتے وقت اس سے پوچھیں۔ تو اگر ہم یہ آگہی کا حصہ ہے، اور قوموں میں آگہی اور شعور کو ڈیولپ ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے، لیکن کم از کم جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں تو حلال حرام کے حوالے سے، اور غذائی جو احکامات ہیں شریعت کے اس کے حوالے سے انہیں ضرور بتائیں۔ اور اسی طرح تعلیمی ادارے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آج یہ یکساں نظام تعلیم بننے جا رہا ہے، تو بھائی یکساں نظام تعلیم میں اسلامیات میں کہیں حلال حرام ڈالو نا۔ جب آپ نے حلال اتھارٹی بنا دی تو آپ سنگل نیشنل کریکلم کے اندر اسلامک اسٹڈیز کی لرننگ آؤٹ کمز میں ڈالیں کہ اس کو حلال حرام پتہ ہو۔ ایٹ لیسٹ جو گریڈ 8 گریڈ 9 گریڈ 10 کا بچہ ہے اسے تو حلال حرام پتہ ہو نا، اسے تو انگریڈینٹس پتہ ہو، اسے پتہ ہو میکینیکل سلاٹرنگ کیا ہے، اسے پتہ ہو جیلیٹن کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ E120 کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ایملسیفائرز کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں۔ یہ تو بیسک نالج ہے نا، نتھنگ ٹو ڈو، اس پہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو سنگل نیشنل کریکلم کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں، آپ دین پڑھا رہے ہیں اسے۔ تو جب آپ اسلامیات پڑھائیں تو اس کی بیسک لرننگ آؤٹ کمز میں جہاں اور چیزیں ڈالی ہیں وہ بیسک حلال حرام تو ڈال دینا، کیونکہ اسلامیات کسی آئیڈیالوجی پہ ڈیولپ ہوگی نا۔ تو آئیڈیالوجی تو دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، جس پہ اسلامیات کا، جس آئیڈیالوجی پہ یہ پوری اسلامک اسٹڈیز کریکلم ڈیولپ ہوگا تو اس کی لرننگ آؤٹ کمز میں یہ ہونا چاہیے۔ تو میرا ریاست سے بھی مطالبہ ہے، اداروں کے سامنے درخواست ہے، تعلیمی اداروں سے درخواست ہے، اساتذہ سے درخواست ہے، ماں باپ سے درخواست ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، تو اللہ جل شانہ ہماری عبادات قبول فرمائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی، ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس حلال کی برکات آپ کو دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے، وسعت کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے، حلال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے، حرام کے جھرونکوں سے بچائے، حرام غذا سے بچائے، حرام کمائیوں سے بچائے، حرام جگہوں پہ خرچ کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔